بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہل اما بعد۔ مومنین کرام، ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر ہیں۔ کلام نور میں سے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک اور حدیث کے ساتھ جو کشف الغمہ کی دوسری جلد سے میں نقل کر رہا ہوں۔ مومنین کرام، دیکھیے، اس حدیث میں امام علیہ السلام نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے امام نے ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ دیکھیے، بہت سارے گناہ ہیں ہمارے پاس اس معاشرے میں کہ جن کا ہم ارتکاب کرتے ہیں اور شاید انہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم ان کو اہمیت بھی نہیں دیتے، ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور وہ گناہ جو اہمیت کھو چکے ہیں ان میں سے ایک گناہ غیبت کا گناہ ہے۔ اس غیبت کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ایاک والغیبہ فإنہا ادام کلاب النار۔ مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچو، اس لیے کہ یہ غیبت جہنمی کتوں کی غذا ہے، جہنم کے کتوں کا کھانا ہے۔ مومنین کرام، مومن کی غیبت کرنا، مومن کے پس پشت، اس کی پس پشت کوئی ایسی بات کرنا کہ جس کو وہ سنے اور اس کو ناگوار گزرے، اس کو پسند نہ آئے، یہ غیبت ہے۔ قرآن مجید میں اس موضوع پر رب کریم نے فرمایا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کو بعض کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ پاک فرماتا، يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم یقیناً مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو ناپسند کرو گے، اور کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا نہیں چاہے گا۔ تو خالق کی نگاہ میں، قرآن کے لفظوں میں، ایک مومن کی غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یہ غیبت دوسروں کی عزت اور دوسروں کی آبرو سے کھیلنا ہے، یہ غیبت کسی کے عیوب کو ظاہر کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، شریعت نے عیب گوئی سے بھی منع کیا ہے اور عیب جوئی سے بھی منع کیا ہے۔ یہ دونوں کام حرام ہیں، دونوں سے روکا گیا۔ نہ کسی کے عیب ڈھونڈنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، اور نہ کسی کے عیب کو کسی کے سامنے بیان کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ خود اللہ رب العزت ستار العیوب ہے، وہ لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ وہ رب تمہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی کے عیب کو، تم کسی کو عیوب کو ظاہر کرو۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خداوند عالم نے تمہارے گناہوں پر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو دفن بھی نہ کرتا۔ یہ ساری کائنات کا نظام اس پردہ داری کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر وہ ہمارے گناہوں کو چھپا نہ دے تو جناب امیر المومنین کے فرمان کے مطابق کوئی کسی کو دفن کے قابل بھی نہ سمجھتا۔ لہٰذا مومنین، اس غیبت سے بچا جائے، اور یاد رکھیے کہ حدیث مبارک میں معصوم نے فرمایا کہ السامع للغیبت کالمغتاب، غیبت کرنے والا جس طرح گناہ گار ہے، اسی طرح غیبت سننے والا بھی گناہ گار ہے۔ غیبت کو سننے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا غیبت کرنے والا مجرم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کسی نے پوچھا کہ اگر وہ عیب بیان کیا جائے، کسی کی پس پشت جو عیب اس میں پایا جاتا ہو، تو معصوم نے فرمایا وہی تو غیبت ہے۔ اگر کوئی عیب اس میں نہیں ہے اور اس کی طرف نسبت دی ہے تو وہ تو تہمت ہے۔ عیب ہے اس کے اندر موجود، لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس مومن کا عیب کسی کے سامنے ظاہر کرو۔ ہاں، فاسق کی غیبت نہیں ہے، غیر مومن کی غیبت نہیں ہے، سلطان جائر کی غیبت نہیں ہے۔ مومن کی غیبت حرام ہے کہ جو اس پر راضی نہیں ہے۔ اور مومنین کرام، مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے، لَتَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ مستدرک الوسائل میں یہ حدیث موجود ہے کہ غیبت گناہوں کو، یہ جو غیبت ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی۔ اللہ اکبر۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 77 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارک کو مرحوم مجلسی نے نقل کیا۔
آقا نے فرمایا ایاک والغیبہ فإن الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت سے بچو اس لیے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 75 میں آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس حدیث کو نقل کیا کہ ما عمر مجلس بالغیبت الا خارب من الدین، کہ اگر کوئی مجلس، اگر کوئی محفل جس میں غیبت کی جا رہی ہے اور غیبت کی وجہ سے وہ محفل بڑی گرم ہے اور بڑی اس میں رونق لگی ہوئی ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں جتنی اس میں غیبت کی جائے گی اتنی اس مجلس میں اور محفل میں موجود لوگوں کا دین برباد ہوتا جائے گا، اسی نسبت سے لوگوں کا دین جو ہے وہ خراب ہوتا جائے گا۔ اور وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 8 میں امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے۔ خداوند عالم ہمیں معاف فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، اس ماہ مبارک میں، اس ماہ عظمت میں اللہ ہمارے حال پر کرم کرے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کاذب من زعم انہ ولد حلال وہو یاکل لحوم الناس بالغیبہ، فرمایا جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے حالانکہ وہ غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا ہے۔ یعنی امیر المومنین کے فرمان کے مطابق غیبت کرنے والے، اور غیبت کرنا یعنی قرآن کے لفظوں میں مردہ بھائی کا گوشت کھانا، فرمایا جو ایسا عمل کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں ابھی بھی حلال زادہ ہوں، تو مولا امیر فرماتے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا یہ گمان جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب چہل حدیث میں بھی اسی موضوع پر ایک حدیث نقل کی ہے۔ امام خمینی نے لکھا حدیث کے حوالے سے کہ انسان جب کسی مومن کی غیبت کرتا ہے، وہ مومن جتنی دور ہے، مثلا ایک انسان یہاں بیٹھا ہے اور ایک مومن بیٹھا ہے کوئی 100 میل کے فاصلے پہ، کوئی 500 میل کے فاصلے پہ، اس کی وہ غیبت کر رہا ہے۔ آقا فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا، قیامت کے دن اس کی زبان اتنی ہی لمبی ہو جائے گی اور اہل محشر اس زبان پر چلیں گے اور چیخیں گے۔ خداوند عالم رحم فرمائے، اس گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جب غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، جب غیبت جہنمی کتوں کی غذا ہے، جب غیبت سبب بنتی ہے، حدیث میں آتا ہے غیبت سبب بنتی ہے، جس مومن کی تم نے غیبت کی تمہاری نیکیاں اس کے نام اعمال میں چلی گئیں اور اس کے گناہ تمہارے نام اعمال میں آ گئے، تو پھر ایک سمجھدار، ایک فہمیدہ، ایک صاحب عقل نہ وہ دوسرے کو رسوا کرے گا اور نہ ہی وہ غضب الہی سے دوچار ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من رد ان اخیہ غیبتا سمعہ فی مجلس، کسی محفل میں، کسی مجلس میں کسی مومن کی غیبت ہو رہی تھی اور کسی مومن نے اس کو ٹوک دیا اور اس کو غیبت کرنے سے منع کر دیا، رد کر دیا، رد اللہ عنہ الف باب من الشر فی الدنیا والآخرہ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مومن کی غیبت کو رد کر دیتا ہے، خداوند عالم دنیا اور آخرت میں 1000 باب شر کا اس سے دور کر دیتا ہے اور اس سے رد کر دیتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے اور پروردگار تمام اہل ایمان کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اس گناہ سے توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔